ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا و بزرگی اللہ رب العالمین کی ولایت و سزاوار ہے۔ بعد درود و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ محترم حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اور جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کی چند خوبیاں ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اہل سنت والجماعت ہیں کون؟ جب بھی ہم اہل سنت والجماعت بولتے ہیں تو آج کے دور کے حساب سے آج کے معاشرے میں ایک خاص لوگ مراد ہوتے ہیں، فوراً ذہن وہیں جاتا ہے، وہیں کی طرف جاتا ہے، اور وہ لوگ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت کون ہے؟ بھائی دعویٰ ایک الگ چیز ہے اور دلیل ایک الگ چیز ہے۔ اگر آپ دعوے دار ہیں کسی چیز کے تو آپ کے پاس دلیل بھی ہونی چاہیے کہ ہم اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بھائی یہ چیز ہماری ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا دعویٰ ہے، لیکن کیا اہل سنت والجماعت کی جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں؟ نہیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے چند خوبیاں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ خود فیصلہ کریں گے کہ اہل سنت والجماعت حقیقت میں ہے کون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت والجماعت کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کی تعظیم کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی تعظیم کرتے ہیں، ان دونوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں کی باتیں اگر آ گئی قرآن اور حدیث کی تو اس کے بعد کسی کی بات نہیں سنتی، اور اسی طرح ان دونوں میں تفریق نہیں کرتے۔ قرآن اور سنت میں تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے کہ قرآن میں کہا ہے تو ٹھیک ہے مانیں گے، حدیث میں ہے تو نہیں مانیں گے، ایسا نہیں۔
اہل سنت والجماعت کی خوبی یہ ہے کہ ایک تو تعظیم کرنا، دوسری بات جو بات قرآن اور حدیث کی آ گئی سر تسلیم خم کر دینا، وہیں پر سر کو جھکا لینا، اس بات کو تسلیم کرنا اور اس کو سر اور آنکھوں کے اوپر رکھنا، اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں میں تفریق نہیں کرنا جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک باقاعدہ فرقہ نکل گیا کہ ہمیں تو حدیث کی ضرورت نہیں، ہمیں تو بخاری اور مسلم کی ضرورت نہیں، ہم تو صرف قرآن سے کام چلا لیں گے، قرآن میں اللہ نے کہا کہ اس میں ہدایت ہے تو ہمارے لیے اسی میں ہدایت ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا وتیرہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت ان دونوں میں تفریق نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پتہ چلا اگر آپ صرف اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں یا دعویٰ کر رہے ہیں کہ صرف اللہ کی اطاعت کافی ہمارے لیے، باقی ضرورت نہیں ہے، تو یاد رکھیں آپ کی وہ اطاعت بے بنیاد اور بیکار ہے، رائے گاہ ہے، کوئی مطلب نہیں۔ اگر نبی کی اطاعت نہیں ہے تو آپ کی اللہ کی اطاعت کرنے کا کوئی مطلب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ نبی کی اطاعت ہی میں میری اطاعت۔ آگے اللہ نے فرمایا اسی آیت کے اندر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، جب تم آپس میں جھگڑ پڑو تو تم کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے تو پھر یہ قرآن کی آیت غلط ہو جائے گی ان کے حساب سے، اس کا معنی مفہوم غلط ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ جب تم آپس میں اختلاف کر لو، جھگڑا کر لو اور تمہیں کوئی حل نہ مل رہا ہو تو تم کہاں لوٹو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف لوٹو۔ اس لیے میرے بھائیوں اہل سنت والجماعت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی تعظیم کرتے ہیں اور ان دونوں میں تفریق نہیں کرتے۔ آئیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سلسلے میں کیا فرمایا سنیں۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، میرا طریقہ، میری باتیں، میری حدیثیں، میں نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا، یہی میری سنت، یہ میری اتباع ہے اور یہی میری بات ہے، یہی میری گفتگو، یہی میری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو آپ دیکھیں اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں تمہارے درمیان کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ دو چیزیں۔ یہ نہیں کہا کہ صرف قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں قرآن اور حدیث دونوں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اس سے ان لوگوں کا، ان بدعتیوں کا یا ایسے گمراہ فرقوں کا رد ہے اس حدیث شریف میں جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں۔ آئیے دوسری خصوصیت دیکھتے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے اہل سنت والجماعت کی کہ سلف صالحین صحابہ و تابعین کے فہم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کس طرح عمل کرتے ہیں؟ صحابہ کی طرح عمل کرتے ہیں، تابعین کی طرح عمل کرتے ہیں۔ جو سلف صالحین نیک لوگ جو گزر چکے ان کے نہج کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے حدیث کو سمجھا اسی طرح اہل سنت والجماعت بھی حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے حدیثوں پر عمل کیا، جس طرح انہوں نے قرآن و سنت کو لازم پکڑا، اسی طرح اہل سنت والجماعت بھی قرآن و سنت کو لازم پکڑتے ہیں، انہی کے نہج پر چلتے ہیں، انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ بہترین اس لیے تھے کیونکہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے
اپنے سر کو جھکا لیتے تھے. اس لیے انہی کے طریقے پر اگر ہم بھی چلیں گے تو ہم بھی بہترین ٹھہریں گے, ہم بھی بہتر مانے جائیں گے. آپ یہ سوچیں کہ نہیں ان کے طریقے پر ہم نہیں چلیں گے, ہم قرآن و سنت کی الگ تشریح کریں گے, اپنے حساب سے تشریح کر لیں گے, اپنے حساب سے اس کا معنی اور مطلب نکال لیں گے, تو یاد رکھیں گمراہی آپ کا مقدر بن جائے گی, گمراہی آپ کا مقدر بن جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح سے صحابہ نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے, جس طرح سے تابعین اور تبع تابعین محدثین نے اور بڑے بڑے جو سلف صالحین گزرے ہیں, نیک لوگ گزرے ہیں, قرآن و حدیث کو جس طرح سے انہوں نے سمجھا ہے اسی طرح ہمیں بھی سمجھنا چاہیے, ہمیں بھی سمجھنا ہے. اہل سنت والجماعت کی یہ خصوصیت ہے کہ اسی طرح سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے, ایک ہی جنت میں جائے گا. صحابہ کو فوراً یہ بات شوق پیدا ہوئی, اللہ کے نبی کون ہے وہ لوگ, کون خوش نصیب لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. سبحان اللہ. پتہ چلا صحابہ کیا ہے, صحابہ یہ اقتدا کا پہلو ہے, ان کی اقتدا کی جائے گی, ان کی بات مانی جائے گی. جس طریقے پر وہ چلے, جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو فالو کیا اور جس طرح عمل کیا, جس طرح سمجھا ساری چیزیں, بالکل اسی طرح اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی سمجھتے ہیں, جن کی یہ خوبی ہے اور خصوصیت ہے. اب آپ سے پھر پوچھتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت جب ہم لفظ بولتے ہیں تو ایک مخصوص فرقہ ذہن میں آتا ہے. اب آپ بتائیے کہ کیا یہ خصوصیت ان کے اندر ہے, کیا یہ خصوصیت وہاں پائی جاتی ہے؟ کیا قرآن و حدیث سب کچھ ہے؟ نہیں ہے. ان کے ائمہ کے اقوال ہے, بزرگوں کے اقوال ہے, قرآن و حدیث کی باتیں سامنے ہوتی ہیں, آیتیں سامنے ہوتی ہیں, اللہ کے نبی کی باتیں سامنے ہوتی ہیں, لیکن نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے امام صاحب کا فتویٰ دوسرا ہے, ہمارے بڑے دوسرا فتویٰ دیے ہیں, ہمارے بزرگ یہ کہہ گئے ہیں, ہمارے مول صاحب یہ کہہ گئے ہیں. دنیا بھر کی چیزیں ہیں, لیکن اہل سنت والجماعت حقیقی معنوں میں وہ ہے جو قرآن و سنت کی بات آنے کے بعد کسی بات کو تسلیم نہیں کرتا. اور وہ الحمدللہ اس دور میں اہل الحدیث کی خوبی ہے, یہ ان کی خصوصیت ہے. وہ دراصل اہل سنت والجماعت, اہل الحدیث, اسی طرح سلفی, یہ سارے ایک ہی نام ہے. لیکن آپ دیکھیے کن لوگوں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا اہل سنت والجماعت کا, جبکہ اہل سنت والجماعت کی جو خصوصیات ہیں, جو خوبیاں, ان سے کوسوں دور ہیں, ان سے کوسوں دور ہیں. آج آپ دیکھیے کس طرح سے شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے, حدیث ہونے کے باوجود, اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہونے کے باوجود کس طرح سے لوگوں نے دین میں بدعتیں ایجاد کر لی, اپنے امام کے آگے, اپنے امام کی باتوں کو مانتے ہوئے حدیث کو بازو رکھ دیا. آپ ان کو بتلائیں گے بھائی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہ صحیح مسلم کی حدیث, اچھا صحیح بخاری کی ہے, لیکن ہمارے امام صاحب تو یہ کہہ گئے. یہ معاملہ ہو چکا, اتنی جرأت, اتنے جری ہو چکے ہیں لوگ کہ حدیث آنے کے باوجود بھی چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے. اگر آپ نے دلیل غلطی سے پوچھ لیا, بھیا یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کی کیا دلیل ہے, یہ گستاخ ہو گیا, یہ وہابی ہو گیا, یہ بربر گمراہ ہو گیا, یہ تو آقا کو مانتا ہی نہیں گیا, یہ ایسی بات کرتے. لیکن اہل الحدیث, اہل سنت والجماعت کا وقیرہ یہ ہے کہ وہ دلیل پوچھتے ہیں, وہ آپ سے دلیل پوچھتے ہیں, آپ یہ کام کر رہے تو کیا دلیل ہے اس کی. اسی طرح ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور منہج پر توحید و اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی عمل نہ تو بغیر توحید کے اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کرتے ہیں. یعنی عمل وہی کرتے ہیں جو اللہ نے فرمایا, جو اللہ کا حکم ہوا, یا خالص اللہ کے لیے, اور دوسرا یہ کہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں کرتے. اہل سنت والجماعت یا اہل الحدیث یا اسی طرح سلفی, ان کا وقیرہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے ان کی مجلسوں میں, ان کے خطاب میں, ان کی تقریروں میں آپ کو یہ فرمائیں گے اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے, اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے, اللہ کے نبی نے اس طرح عمل کر کے بتلایا ہے. صرف اللہ کے نبی, قال اللہ قال رسول, اللہ یہ کہتا ہے, نبی یہ کہتے ہیں.
کیوں؟ کیونکہ ان کا بڑا کوئی نہیں ہے، ان کا پیر و مرشد، ان کا بڑا، ان کا امام، ان کا امام، سب کچھ ان کا کون ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دوسروں کی مجلسوں میں جائیں گے، وہاں آپ سننے پائیں گے امام صاحب کا یہ قول ہے، فلاں بزرگ نے یہ کہا ہے، فلاں بزرگ اتنے پہنچے ہوئے ہیں، یہ یہاں پہنچ گئے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ اتنا گندا عقیدہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا پیر پھسل گیا، گر رہے تھے، عبد القادر جیلانی نے ان کو پکڑ لیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا گندا عقیدہ، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ مطلب اللہ تعالیٰ گر رہے تھے، عبد القادر جیلانی نے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ یہ اہل سنت والجماعت ہو سکتے ہیں کیا؟ اہل سنت والجماعت نام رکھ لینے سے نہیں ہوگا، اہل سنت والجماعت کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت کی خوبی یہ ہے کہ وہ نبی کے طریقے و منہج پر توحید و اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے، اللہ ہی کے لیے خالص عبادت ہے، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ آج آپ دیکھیے اہل سنت والجماعت کے ٹھیکیداروں کو دیکھیے، وہ کس طرح سے اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں سے وسیلہ پکڑتے ہیں۔ ساری چیزیں آپ دیکھیے، ساری چیزیں اہل سنت والجماعت کی جو خوبیاں ہیں سب ان کے مخالف ہے ہی نہیں، وہ خوبیاں ان کے اندر۔ توحید تو توحید ہے، توحید بھی نہیں ہے، اور توحید سے اللہ عالم اتنا چڑ ہے کہ آپ ان کے سامنے توحید کی بات نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے جو ہے جانے انجانے میں یا غلطی سے جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، توحید کا جو لیبل ہے وہ ہمارے اوپر لگا دیا ہے، یہ سب صرف توحید کی بات ہے۔ الحمدللہ ہم توحید کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ وہ عمل اگر کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہم نے حکم نہیں دیا، ہمارا حکم نہیں ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے، تو وہ عمل مردود ہے۔ آج آپ دیکھیے کتنے اعمال ایسے کیے جاتے ہیں، اور انہی لوگوں کیا جو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان کے کتنے اعمال ایسے ہوتے ہیں نہ اس کا حکم آپ کو اللہ کی قرآن میں ملے گا، نہ اس کا حکم آپ کو نبی کی حدیث میں ملے گا، دونوں جگہ نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی اہل سنت والجماعت کے ٹھیکیدار۔ میرے بھائیوں، تو اس طرح سے اہل سنت والجماعت کون ہے؟ جو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، نبی کے طریقوں اور منہج پر خالص توحید کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑی خصوصیت یہ ہے اہل سنت والجماعت کی کہ وہ نبی اور اہل بیت کی محبت میں غلو نہیں کرتے اور کوتاہی بھی نہیں کرتے۔ غلو کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی محبت میں ان کے مقام کو بڑھا دیا جائے، اللہ کے برابر کر دیا جائے۔ جیسے کہ ایک شعر پڑھتے ہیں نا، وہ مدینے میں اتر پڑا ہے مصطفیٰ بن کر، اس طرح اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے برابر کر دیا۔ عجیب طریقے سے شعر پڑھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں غلو کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت ان کا عقیدہ ہے، ان کا منہج ہے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نبی کی محبت میں غلو نہیں کرتے ہیں، نبی کی محبت میں غلو نہیں کرتے ہیں۔ ان کا جو مقام ہے الحمدللہ ان کا مقام کم نہیں ہے، ان کا مقام کم نہیں ہے، ان کا مقام تو یہ ہے سبحان اللہ، کل حوض کوثر کے مالک ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن ان کی شفاعت قبول کی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے مقام کو آپ کے بڑھانے سے نہیں بڑھے گا، الحمدللہ ان کا مقام آلریڈی بڑھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے بڑھایا ان کو، اپنا محبوب بندہ قرار دیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو، اپنا سب سے قریبی بندہ قرار دیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ان کے مقام و مرتبے میں ان کی محبت میں غلو نہ کریں۔ اہل سنت والجماعت غلو نہیں کرتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اہل سنت والجماعت یا اہل الحدیث یا سلفی لوگوں کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ تم محبت رسول تمہارے اندر نہیں ہے، تم نبی سے محبت نہیں کرتے۔ بالکل ہم تمہاری طرح محبت نہیں کرتے، ہم تمہاری طرح محبت نہیں کرتے۔ ہم کس طرح کرتے ہیں؟ جس طرح نبی نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟
صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام جہان سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ ہم اس طرح محبت کرتے ہیں، تمہارے بنائے ہوئے جعلی محبت نہیں کرتے، روڈوں پر لے کر کے جھنڈے نکل آؤ تو محبت ہو گئی۔ محبت دل سے کرنے کا نام ہے، جھنڈوں کا نام نہیں ہے۔ پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم گستاخ رسول ٹھہرے، ہم نبی سے محبت نہیں کرتے، تو یہ جھنڈے تو صحابہ نے بھی نہیں اٹھائے، پھر وہ بھی محبت نہیں کرتے۔ آپ نے پچھلے خطبات میں سنا ہی ہوگا صحابہ کے بارے میں کہ کس طرح سے اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے، اس کی محبت کی پہچان یہ ہے کہ نبی کی بات آ جائے دوسرے کی باتوں کو لات مار دو، یہ ہے نبی سے محبت۔ نبی کی بات آ جائے دوسروں کی باتوں کو اگنور کر دو، کھلی اگنور کر دو، مانو ہی مت، کیوں؟ یہ کہہ دو کہ میرے نبی نے فرمایا، خلاص، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ نبی سے محبت کی پہچان یہ ہے کہ جو لائی ہوئی شریعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے، شریعت اسلامیہ، اسی کے مطابق عمل کیا جائے، نبی کی پیروی کی جائے، نبی کی اتباع کی جائے، نبی نے جن چیزوں سے روکا ان چیزوں سے رک جایا جائے، اور نبی نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو بجا لایا جائے۔ اور ایک پہچان یہ ہے کہ نبی کی شریعت میں بدعتیں نہ ایجاد کی جائے۔ یہ بدعتیں، یہ محبت کے نام پہ جو تم نے بدعتیں ایجاد کی ہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ تو عداوت ہے نبی سے، دشمنی ہے نبی سے، کہ تم نے نبی کی لائی ہوئی شریعت کو ہی برباد کر دیا، مسخ کر دیا۔ شریعت اسلامیہ اتنا صاف و شفاف اسلام، اس کو تم نے پوری طرح سے برباد کر دیا، اپنی شریعت ڈال دی، اس میں شریعت سازی کر دی، اپنی باتیں بنوانے لگے۔ یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ محبت تو یہ ہے کہ نبی نے کہہ دیا ہے تو اسی پر عمل کیجیے، اسی پر عمل کیا جائے۔ بدعتیں نہ ایجاد کی جائیں، غلو نہ کیا جائے، حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو، تم میرے بارے میں غلو مت کرنا، میرا جو مقام ہے وہ مقام دینا، غلو مت کرنا، میری محبت میں غلو مت کرنا، میرے مقام کو اونچا مت کرنا، بڑھانا مت، جتنا اللہ نے مجھے مقام عطا کیا ہے اتنا دینا۔ جیسے کہ کن لوگوں نے غلو کیا؟ عیسائیوں نے غلو کیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا غلو کیا؟ ان کو کیا کہہ دیا؟ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ قرار دے دیا، انہیں سے مانگنے لگے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے میری امت کے لوگوں، میرے بارے میں غلو مت کرنا۔ اسی طرح آگے آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہیں، بس، میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، مجھ سے مت مانگنا، میں حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں۔ حاجت روا، مشکل کشا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، وہ سب کچھ اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھ سے کچھ مت کہنا، میں ان سب چیزوں کا مالک نہیں ہوں۔ اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ گویا کہ غلو کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ اسی طرح اہل بیت کے بارے میں، اہل سنت والجماعت اہل بیت کے بارے میں بھی غلو نہیں کرتے، اہل بیت کے بارے میں بھی غلو نہیں کرتے۔ آج دیکھیے لوگ اہل بیت کی محبت کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اسلام میں داخل کر دیے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی محبت میں غلو نہیں کرتے، اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں، بلکہ ان سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن غلو نہیں کرتے۔ اور اہل بیت میں اہل سنت والجماعت امہات المومنین کو بھی شامل کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، اہل بیت کی محبت میں آپ نے تقریریں بہت سنی ہوں گی، اہل بیت کے محبت کے نعرے بہت سنے ہوں گے، اہل بیت کی محبت کے آپ نے پمفلیٹ دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے بینر دیکھے ہوں گے۔ آپ نے کبھی ان پمفلیٹوں میں، تقریروں میں امہات المومنین کا بھی تذکرہ سنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا، آپ کی بیویوں کا بھی تذکرہ سنا ہے؟ نہیں سنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان روافض اور شیعہ نے، ان لوگوں نے اہل بیت سے امہات المومنین کو خارج کر دیا، کہتے ہیں وہ اہل بیت سے نہیں۔ بتائیے، حالانکہ اہل بیت مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھر والے، اور گھر والوں میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟
بھائی بیٹے تو بعد میں آتے ہیں، بیوی پہلے آتی ہے۔ بیوی آئے گی تو بیٹا آئے گا، اب بیوی نہیں تو بیٹا کہاں سے آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ اگر بیوی نہیں ہوگی تو آپ اکیلے ہو جائیں گے نا بھائی۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ جڑ کو ہی نکال دیا، پلر کو ہی نکال دیا۔ امہات المومنین کا تذکرہ آپ نہیں سنیں گے ان کی زبانوں سے۔ اسی طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے آپ سنیں گے، لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے نہیں سنیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں دھوکہ دینے والی چیزیں ہیں، لوگوں کو بالکل بلیک میل کرتے ہیں، برین واش کرتے ہیں۔ محبت محبت، حسین سے ایسی محبت، علی سے ایسی محبت، یہ وہ، اور باقی اندرونی طور پر جب عمل کرنے کی بات آئے گی تب کہیں نہیں رہیں گے۔ آج آپ دیکھیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ کی قسم مسجدوں میں جماعت کھڑی ہوتی ہے، مسجدوں کے سامنے سے جلوس نکلتا ہے۔ کیا یہی تعلیم تھی اللہ کے نبی کی؟ کیا یہی تعلیم تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی؟ کیا یہی تعلیم تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی؟ اس طرح سے لوگوں نے دین کو پوری طرح سے برباد کر دیا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث اور سلفی، ان کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ ان کی محبت میں غلو نہ کیا جائے اور ان سے راضی ہوا جائے اور ان سے محبت کی جائے جس طرح محبت کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح ایک اور خصوصیت، تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں سنت والجماعت۔ صحابہ کرام میں تفریق نہیں کرتے، فلاں صحابی سے محبت کرو فلاں کو چھوڑ دو، فلاں سے محبت کرو فلاں کو چھوڑ دو، یہ برے تھے وہ برے تھے، نہیں۔ جتنے بھی صحابہ ہوئے ہیں تمام کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو اہل سنت والجماعت راضی کیوں نہ ہو، ہم راضی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ یہ باتیں سنتے رہیے اور غور کرتے رہیے کہ کیا یہ عقیدہ، کیا یہ خصوصیت، کیا یہ خوبی وہ اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، کیا یہ خوبیاں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی؟ ظاہر ہے یہ خوبیاں ان کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ ان کے یہاں جو ہے کچھ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہیں اور دوسرے صحابہ کو کہتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت یہ ساری چیزیں نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر اہل سنت والجماعت صحابہ میں سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، دوسرے نمبر پہ عمر رضی اللہ عنہ کو، عثمان رضی اللہ عنہ کو، علی رضی اللہ عنہ کو، پھر عشرہ مبشرہ بالجنہ جو باقی ہیں 6، اس کے بعد یعنی ایک ترتیب ہے۔ لیکن ان سے پوچھو علی علی علی، سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ۔ بھائی جس بات پر علماء امت کا اجماع ہو چکا ہے کہ سب سے پہلے شان ابو بکر ہے، سب سے پہلی فضیلت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، پھر عمر رضی اللہ عنہ، اس طرح سے ترتیب بنا دی گئی، تو آپ نے کیوں کیا ایسا؟ کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ غاصب ہے، انہوں نے جو ہے خلافت نصب کر لی۔ تو اس طرح جو ہے اہل سنت والجماعت جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ حقیقی معنوں میں اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ یہ خوبیاں تو الحمدللہ الحدیث کے اندر پائی جاتی ہیں، سلفی منہج کے ماننے والوں کے اندر پائی جاتی ہیں یہ ساری خوبیاں۔ اسی طرح اللہ، یہ جو اہل سنت والجماعت ہیں ان کا ایک خوبی یہ ہے کہ کرامات اولیاء میں راہ اعتدال پر ہے۔ ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ دیکھو اولیاء کی کرامت نہیں مانتے، اولیاء اللہ کی کرامت نہیں مانتے، اور آیت دلیل پیش کرتے ہیں قرآن سے، کیا کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی تو مانتے ہیں بھائی کہ جو اللہ کے ولی ہوں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، لیکن وہ ولی کون ہے؟ اگلی آیت بھی پڑھ لو نا بھائی، اس کے آگے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ تم نے جنہیں اللہ کا ولی بنایا ہوا ہے ہم نہیں مانتے ان کو، ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے جن کو اللہ مانتا ہے، جن کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا کہ کیا ہے وہ اللہ کے ولی وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور تقوی اختیار کیا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کی توحید پر ایمان لانا، وحدانیت پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، تمام انبیاء پر ایمان لانا، وہ جو ارکان ستہ ہے اس پر ایمان لائے، اور ساتھ ہی ساتھ توحید کو لازم پکڑے،
اور تقوی اختیار کرے۔ آج کے وہ ولی جن کے مزارات بنے ہوئے ہیں بہت سارے جگہوں پر، جنہوں نے مسجدوں کا دروازہ نہیں دیکھا اپنی زندگی میں، اور پتہ نہیں کون کون سے نام کے بنے ہوئے ہیں، وہاں پر جا کر کے ان سے مانگتے ہیں۔ تو ہم ان کو نہیں مانتے، صاف بات ہے۔ ہم ان کو مانتے ہیں جن کی خصوصیت اللہ نے ذکر کر دیا کہ ایمان والے ہو، تقوی اختیار کرنے والے ہو۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم ان کو ولی نہیں مانتے۔ اور ہم کرامت کا انکار نہیں کرتے، کرامت ہو سکتی ہے، ایمان اور تقوی کی بنیاد پر کرامتیں ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ صحابہ سے ہوئی ہے، بعض علماء اور محدثین سے ہوئی ہے کرامت، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے دراصل کرامت کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، یا اسی طرح اہل الحدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی ولی اپنی مرضی کے مطابق کرامت ظاہر نہیں کر سکتا، اپنی مرضی کے مطابق کرامت ظاہر نہیں کر سکتا۔ کرامت جو انبیاء سے ظاہر ہوئی، انبیاء سے تو معجزے ظاہر ہوئے، جو کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر اللہ کی مشیت نہ ہو، اللہ کی مشیت نہ ہو تو کوئی کرامت ظاہر نہیں کر سکتا، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جو ہے ان کے ہاتھ پہ یہ ہے، ان کے ہاتھ پہ یہ ہے، ہاتھ دیکھ کر کے بتا دیں گے، اور وہاں بغداد میں ہے اور مصر میں ان کی باتیں سنی جا رہی ہیں، ان کی نمازوں کی آواز وہاں پہنچ رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نہیں مانتے، یہ ساری چیزیں ہم نہیں مانتے۔ طرح طرح کی چیزیں کرامات اولیاء کے نام پر چل رہی ہیں، ان چیزوں کا ہم انکار کرتے ہیں۔ ہم کرامت میں یہ کہتے ہیں، اعتدال پر ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کرامت انہی سے ظاہر ہو سکتا ہے جن سے اللہ ظاہر کر دے۔ انسان کا اپنا کچھ بھی اختیار نہیں ہے، اپنا کچھ بھی اختیار نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی طرح یہ اولیاء جو ہیں یہ انبیاء اور رسول سے افضل نہیں ہو سکتے، یہ بھی ہمارا عقیدہ اور منہج ہے، انبیاء اور رسول سے افضل نہیں ہو سکتے۔ یہاں کرامات اولیاء کے نام پر آپ دیکھیں ان کا مقام کہاں پہنچا دیا، انبیاء سے آگے ان کا مقام پہنچا دیا۔ انبیاء کیا، انبیاء تو دور کی بات ہے، لوگوں نے انہیں سے مانگنا شروع کر دیا، بھائی ان کو اللہ کے برابر قرار دے دیا، تو وہ ہم نہیں کرتے، اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ یہ چند خصوصیات تھی۔ اب سوال آپ سے ہے، آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ خصوصیت اہل سنت والجماعت جب ہم بولتے ہیں تو جو ایک فرقہ ذہن میں آتا ہے اور جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، تو کیا یہ خصوصیات، کیا یہ خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں؟ اگر آپ دیکھیں گے تو جن خوبیوں کا ہم نے تذکرہ ہے ان سب کے الٹا پایا جاتا ہے، ان سب کے الٹا پایا جاتا ہے۔ بھائی کتاب و سنت سے دور ہے، کتاب و سنت کے سامنے ائمہ کے اقوال کو اوپر رکھتے ہیں، اماموں کے اقوال کو اوپر رکھتے ہیں، تو پھر کہاں ہوگی وہ خوبی؟ جتنی بھی خوبیاں سب کا الٹ ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ اس لیے صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت الحدیث اور سلفی منہج کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کئی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں ہمیں اہل سنت والجماعت کا شیدائی بنائے، آمین۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔